جہنم جانے والے یہی لوگ ہیں. یہ نہیں کہ صرف نماز چھوڑنے والے جہنمی ہیں، یہ نہیں کہ صرف روزہ نہ رکھنے والے جہنمی ہیں، یہ نہیں کہ حج نہ کرنے والے جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے عہود کو توڑتے ہیں. اللہ کے ساتھ تو ہم نے عہد کیا ہے کہ آپ نے جو بھی حکم فرمایا ہم اس کو مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری چیزوں کا حکم، اخلاقیات کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، آپس میں معاہدات کے خیال رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ نقصان والے ہیں. اب آگے انسانوں کو اللہ تعالی ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تم اس رب کے ساتھ کیسا کفر کرتے ہو، اس کی بات کیسے نہیں مانتے، اس کے حکم سے کیسے لاپرواہی کرتے ہو، جس نے تمہیں نیست سے ہست میں بنا دیا. تم نہیں تھے، تمہیں بنا کے پیدا کیا، پھر جب تمہیں پیدا کیا پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں پھر موت دے گا. جب مر جاؤ گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا اور زندہ ہو کر اللہ کی طرف لوٹو گے. تو ایسے رب جس نے تمہیں نیست سے وجود بخشا، جو تمہیں پھر بھی موت دے گا، اس موت کے بعد تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا اور اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور وہ تم سے ذرے ذرے کا حساب لے گا، تو اس رب کی کیسے نافرمانی کرتے ہو جاہلو. کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو باللہ، اللہ سے، اس اللہ سے تم نافرمانی کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حال یہ ہے کہ تم تھے مردے، نہیں تھے، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہارا نام و نشان نہیں تھا. کنتم امواتن، تم نہیں تھے، نیست تھے تم. فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالی حیات ڈال دیتے ہیں. فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا وہ اللہ. دنیا کے اندر، دنیا کے پیٹ میں تم پھر مرو گے. یہ تمہاری اکڑ، یہ تمہاری تکبرانہ چال اور یہ تمہاری بڑائی، یہ تمہاری خیانتیں، یہ سب کے سب چھوٹ جائیں گی تمہیں موت دے کر. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم، پھر تمہیں روز قیامت زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں زندہ کریں گے وہ اللہ. بیچ میں یہ جو لوگ قبر کے اندر حیات لاتے ہیں، یہ قرآن کے باہر دیگر روایات اور من گڑت چیزیں بنا کر ایک نئی زندگی قبر کے اندر یہ لوگ لاتے ہیں کہ بھئی قبر کے اندر دوبارہ آدمی کو زندہ کیا جائے گا. پھر جب ہوشیار اور عقل مند لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب قبر میں آدمی زندہ کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بھی تمہیں زندہ کروں گا. اب زندہ آدمی کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تم کہتے ہو کہ قبر میں آدمی زندہ ہوتا ہے، تو پھر زندہ آدمی کو روز قیامت کیسے زندہ کیا جائے گا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کو ہم کیسے لگائیں گے؟ اور ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ کو کیسے لگایا جائے گا؟ جب انہوں نے سوچا کہ بھئی بات تو بنتی نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، قبر کے اندر تو روح اس کے ساتھ مکمل نہیں جوڑا، یہ ایسا زندہ ہوگا جو خواب اور زندگی کے بیچ میں سا ہوگا. یہ اوپر سے جو روح ہے اس کی پرتوں جو ہے یہ جسم پر پڑیں گے
اور ان پرتوں کی وجہ سے، شعاعوں کی وجہ سے جسم کے اندر ایک گونا زندگی آ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ سوال جواب کریں گے، جن کو عذاب اور ثواب کا بھی ادراک ہوگا، اور پھر قیامت کے دن اس کو پورا زندہ کیا جائے گا۔ یہ سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ بنایا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ گواہ ہے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ رب العالمین کے کلام سے یہ عقیدہ 100% ٹکرا رہا ہے۔ قرآن کریم نے صاف اس آیت میں بتایا، کنتم امواتن، تم مردے تھے، یعنی مٹی کی شکل میں تم تھے، اور سبزیوں کی شکل میں تم تھے، وٹامنز کی شکل میں تم تھے، مگر تمہارا نام و نشان اور کوئی حیات نہیں تھا۔ فاحیاکم، پھر اس رب نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر یہ تمہیں مار دیں گے، یہی رب العالمین تمہیں پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں جلایا اور زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن، ثم الیہ ترجعون، زندہ کر کے پھر رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو صرف اور صرف ایک موت ہے پیدا ہونے سے پہلے، ایک موت ہے قبر سے پہلے۔ 2 مرتبہ موت اس قرآن کی اس آیت نے ذکر کیا ہے، اور 2 مرتبہ اس میں حیات ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے زندہ ہونا ماں کے پیٹ میں، دوسرا زندہ ہونا ہے قیامت کے دن۔ تو 2 موت اور 2 حیات قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ کسی کا باپ بھی تیسری موت اور تیسری حیات کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اب اگر قبر کے اندر زندگی کو کوئی تسلیم کرتا ہے تو مبادا وہ یہ پھر 3 موت اور 3 حیاتیں ثابت کرے گا وہ لوگ، اس لیے کہ ایک موت تو پیدا ہونے سے پہلے ہو گئی، دوسری موت پھر دنیا میں ہو گئی، تیسری موت کو پھر ماننا پڑے گا قیامت کے دن زندہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ موت دی جائے گی۔ اگر نہ دی گئی تو پھر زندہ کیسی کیا جائے گا؟ تو پھر تو 3 موت ہو گئے، اور حیات بھی 3 ہو گئے، ایک مرتبہ دنیا اور ماں کے پیٹھ میں زندہ ہونا، دوسری مرتبہ قبر میں زندہ ہونا، تیسری مرتبہ قیامت میں زندہ ہونا۔ تو یہ 3 حیات اور 3 موت تمہارا باپ بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ روایت میں آتا ہے، وہاں سے آتا ہے، یہاں سے قرآن کے خلاف میرے نبی نہیں بولتے، میرے نبی پر جھوٹ مت باندھا کرو، میرے نبی کا پاک دامن یہودیت اور نصرانیت کی گندگیوں سے ملوث نہ کیا کرو۔ تو قرآن کی اس آیت کو خوب بار بار پڑھ لو اور بار بار دیکھ لو۔ مفسرین نے اسے ایک پلندہ بنایا ہے۔ ہمارا ایمان مفسرین پر نہیں، ہمارا ایمان محدثین پر نہیں، ہمارا ایمان اکابرین پر نہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ اور یہ واضح آیت ہے، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر اور انکار کرتے ہو اللہ سے، وکنتم امواتن، اور حال یہ ہے کہ تم نہیں تھے، مردے تھے، فاحیاکم، پس تمہیں زندہ کیا گیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیا جائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا روز قیامت، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کے سامنے لائے جاؤ گے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ 2 موت ہے اور 2 زندگیاں ہیں۔ جب دنیا میں آدمی مرتا ہے تو قبر بھی دنیا کی ایک نوع ہے، دنیا کا ایک حصہ ہے۔ تو اس میں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم مردے ہی رہو گے، کیڑے کاٹیں گے، مٹی تمہیں کھا جائیں گی، ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی کئی 100 سال کے بعد۔ جس کو اللہ رکھے تو وہ الگ بات ہے۔ بس